اور وہ معمولات جو انسانی زندگی کے لیے کامیابی کے ممد و معاون ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا کرے۔ کل ہم نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات کی، آج ہم اس مہینے کی عظمت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو پتہ چلا جس چیز کی نسبت اعلیٰ چیز سے ہو وہ بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے کا خوبصورت طریقہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد والے احکام کل ذکر ہوئے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے۔ سفر والا مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی اور سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے حوالے سے خصوصی خطبہ صحابہ کے سامنے ذکر فرماتے۔ آپ کا یہ عمل مبارک تھا، رمضان آتے ہی قیدیوں کو آزاد فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رمضان میں نظر آتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پورا سال جنت رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے پتوں سے حوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ عظمت رکھی کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو نفل اور سنت پڑھتا ہے اللہ اس کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے کسی کو افطاری کروائی تو اس کے لیے 3 اجر ہیں، ایک اس کے گناہ معاف، نمبر 2 اس کی گردن جہنم سے آزاد، اور جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھ کے مل رہا ہے روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، 3 اجر۔ پھر حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، کیونکہ غریب صحابہ بھی تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تو غریب ثواب سے محروم ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دودھ کی ایک گھونٹ یا ایک کھجور سے یا پانی کی ایک گھونٹ سے بھی جو روزہ افطار کروائے گا اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے کسی کو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا وہ میرے حوض کوثر سے ایسے سیراب ہوگا پھر کبھی اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں۔ یہ آخرت میں انعام ذکر فرما دیا، اور فرمایا ایک دروازہ متعین کر دیا، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور میں لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔
جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے دروازے ہیں اس میں ایک باب الصلاۃ جو نماز پہ استقامت رکھنے والا ہے اس کو وہاں سے پکارا جائے گا، جو صدقہ و خیرات کرنے والا ہے اس کو باب الصدقہ سے، جو روزے مسلسل رکھتا ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ اس کی ساری جتنے بھی احکام اس کی ریان سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادات پر مداومت کرنے والا اس کو ایک ایک دروازہ بلائے گا، کیا ایسا بھی آپ کا کوئی خوش نصیب امتی ہے جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہی ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے۔ یہ ہے شان صدیقی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ تو اس لیے گرامی کے حضرات روزے کا جو اجر اور ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، ہاتھوں کی اور پاؤں کی حفاظت کرے، اور یہ ساری کی ساری احتیاطیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتا ہے رب اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ روزے کا تو پہلو ہی یہی ہے کہ آپ کھانا تو ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن آپ سرکار کی سنت سمجھ کے سحری کھاتے ہیں، اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس میں بہت سی برکتیں رکھی گئی۔ اسی طرح افطاری کے حوالے سے، لہذا روزے میں انسان کا کھانا پینا اٹھنا چلنا بولنا کہنا اللہ ہر عمل پر عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان معمولات میں جن کی وجہ سے انسان کو قرب الہی اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی اس قرب کی کیفیات کو پانے کے لیے کاوش اور کوشش کرے۔ لہذا افطاری کا اجر بھی بیان کیا، اس مہینے کی عظمت بھی بیان کر دی گئی، اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے لیے رخصتیں بھی عطا فرما دی کہ جیسے جیسے کسی کے ساتھ معاملہ ہو ویسے ویسے اس کے لیے رخصت بھی رکھ دی گئی تاکہ ہر شخص آسانی کے ساتھ رب کی رحمتوں کو حاصل کر سکے۔ گرامی کے حضرات، روزے کی حالت کے ساتھ ساتھ یہ کیفیات بھی دل میں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم ظاہراً باطناً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں۔ اس کے اندر انسان جہاں تک ہو سکے عبادت کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طرح ذکر و اذکار کا ایک پلان تیار کرے اور اسی طرح عبادت کی طرف رغبت ہو۔ وہاں اس رات کے قیام کی فضیلت کو بیان کیا گیا جس کو ہم نماز تراویح سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسے قیام رمضان سے تعبیر کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے جعل اللہ صیامہ فریدہ، روزے فرض و قیام اللیل تطوعا، اور اس کی رات کا قیام اللہ نے عبادت میں شمار کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے جس نے اللہ کے رضا اور ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا چاہیے اور تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ موطا امام مالک میں ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب، لوگ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 23 رکعت 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 نماز تراویح اور 3 وتر کی، تو ٹوٹل کتنی رکھتے ہو گئے جی 23۔ اور یہی ہمارا بھی معمول ہے کہ ہم 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ لہذا
انسان کسی بھی معاملے میں عذر میں بھی ہو جہاں بھی تو اس کو نماز تراویح ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کی راتوں کا قیام نفل ہے اور اسی طرح اس کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمتوں کا حصول ہے۔ ہم دن میں جتنے فرض اور واجب پڑھتے ہیں اتنی ہی رکعات ہم نماز تراویح کی پڑھتے ہیں۔ اس کا یہ لاجک ہے، یعنی فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب ہیں۔ ان ٹوٹل رکعات کو ملائیں تو 20 بنتی ہے، اسی کا نعم البدل تراویح بھی 20 رکعت ہی ہوتی ہے۔ اس کی یہ لاجک ہے کہ سارے دن کی جتنی بھی فرائض اور واجبات ہیں اس کو ہم جو ہے تراویح کی صورت میں 20 رکعات ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح 4 رکعت کے بعد پھر تسبیح تراویح، اور تسبیح تراویح کا پڑھنا اور یہ اوراد میں اوصاف میں آتا ہے، لہذا اس کو بھی اگر نہ بھی زبانی آئے جس طرح دیوار پہ لگا ہے دیکھ کر اس کو پڑھ لیا جائے تو اوراد و وظائف بھی ساتھ چلتے ہیں اور نماز کی ادائیگی بھی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کیا ہے؟ اللہ کی رضا خوشنودی کا نوشتہ لے کر امت مسلمہ کے لیے بخشش کے پروانے کو جاری کرنے کا خوبصورت عندیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خاص کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، ہماری عبادات اور تراویح